اور اللہ کیا ہے؟ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی ہستی کا اندازہ لگانا ہے، اس کو تم سننا چاہتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ ایسا الہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحی، وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ القیوم، اور جو وہ خود سے قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سہارا اسے قائم رکھے، وہ خود سے قائم۔ یہ وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ کعب تمہارا کیا خیال ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے عظیم تر آیت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا خیال آیت الکرسی کے متعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے تجھے یہ علم، تو نے صحیح بات کی۔ اور اسی آیت کے متعلق عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی چھوٹی سی چیز ایسی بتا دیں جسے میں کرتا رہوں اور جنت میں اور میرے درمیان کوئی وقفہ نہ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتے رہنا اسلام، اور ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو جو اسے پڑھتا رہے گا، اس کا مطلب ہے اللہ اسے اتنے اچھے اعمال کی توفیق دے گا، توبہ کی توفیق دے گا، اپنی شخصیت کو سنوارنے کی توفیق دے گا کہ آہستہ آہستہ موت تک وہ بالکل پاک ہو جائے گا کہ ادھر مرے ادھر جنت میں پہنچے۔ اس کے متعلق فرمایا تھا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ اسی لیے ہمارے نزدیک، حنفی فقہا کے نزدیک، قرآن پاک کی جن صورتوں کو اور آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوافل سنتیں جب پوری نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو پھر یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیت پڑھا کرو، اس سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیاطین نہیں آتے، اور پھر ارشاد فرمایا یہ آیت۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا، اتنی احادیث ہیں، بس آخری سناتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کو۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا تھا اور غلے کا ڈھیر تھا، اسلام کھانے پینے کی چیزیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا کوئی لے نہ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں رات بھر حفاظت کرتا رہا، اور رات کے ایک حصے میں ایک آیا آدمی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیوی بچے ایسے ہو گئے کچھ تھوڑا سا مجھے دے دو، تو میں نے اسے دے دیا، اور خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات ہی کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اور صبح جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آیا تو نہیں تھا، میں نے ایسے عرض کیا، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ایک اور تجھ سے اپنا حصہ لے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگلی رات کو پھر مجھ سے فرمایا کہ ذرا خیال کرنا اور حفاظت کرتے رہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ دوسری مرتبہ آیا اور اس نے ایسی کہانی بیان کی کہ میرا دل پسیج گیا، اور میں نے اسے دے دیا۔ تو اگلے دن جب پوچھا تو میں نے یہی عرض کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا وہ پھر دوبارہ تم سے یہ چیز لے گیا ہے اور اب نہ دینا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تیسری رات آئی تو وہ میرے پاس آیا اور میں نے کہا تم تو شیطان ہو، تم تو جن ہو اور تم مجھ سے ایسی چیز لے گئے۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ حالات ایسے ہیں، مجبوری ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اچھا ہاتھ ملاؤ، تو کہتے تھے اس نے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا پنجہ ہوتا ہے، بیچ میں سے نرم نرم۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو تم نہیں جا سکتے۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ میں جن نہیں ہوں، میں شیطان نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہیں تم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ دیکھو اگر میں شیطان ہوں نا تو تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ شیطان اگر وہ بات کرو گے تمہارے قریب بھی نہیں آئے۔ میں نے کہا ترکیب بتاؤ، اسے کہا پھر مجھے کچھ دو گے؟ میں نے کہا ہاں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا جو آیت الکرسی ہے نا سورہ بقرہ میں یہ پڑھ لیا کرو،
پھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور لاؤ وہ جو چیزیں دو. تو میں نے چیز دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن میں عرض کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا وہ اس جھوٹے شیطان نے، جھوٹے جن نے بات تم سے سچی کہی کہ ہے یہ واقعی ایسی، اور دیکھو پھر تم سے کچھ لے گیا، چیز بھی لے گیا. لیکن ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات اچھی صحیح کہی اس نے. یہ ہے وہ آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس الحی القیوم کے بعد دیکھا 5 کا نشان بنا ہوا ہے نا، اس لیے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت ہے. اسی لیے شامی جو قراء ہیں قاری حضرات، انہوں نے قرآن کی آیات اور شمار لکھا ہے. مکی قراء نے اور، مدنیوں نے اور، مصریوں نے اور، کوفہ والوں نے اور، اس لیے کہ یہ آیات کی ترتیب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے نہیں رکے تھے. بعض کہتے ہیں نہیں رکے تھے، انہوں نے کہا پوری آیت ہے. بعض کہتے ہیں یہاں پہ وقف کیا تھا اس لیے یہ آیت ہے. جہاں بھی یہ 5 کا حصہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض کے نزدیک آیت ہے اور امام حفص رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ آیت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا یہ امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات کے مطابق لکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ آیت نہیں. اور اگر آپ قرآن پاک وہ دیکھیں جو اسپین میں آج کل چھپ رہے ہیں یا الجزائر تونس میں اور صومالیہ میں، تو امام ورش اور امام قالون رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ چھپتے ہیں. وہ لوگ اسی قرات کو پڑھتے ہیں، اس میں اور اس میں آیات کا فرق مل جائے گا آپ کو. تو اس لیے یہاں پر ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی کی ذات ہے، اکیلی ذات ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. القیوم، اور ہمیشہ سے قائم ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو قائم رکھ سکے، وہ سب کو قائم رکھے ہوئے. یہ الحی القیوم اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے. کوئی آدمی یوں پڑھے یا حی یا قیوم تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی اسی کو پڑھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ پڑھا کرو کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی. اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے کیا؟ وہ کہتے تھے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے پروردگار جو حی ہے قیوم ہے برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے مانگتا ہوں، تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں. تو یہ حی اور قیوم جو ہے اللہ کے عظیم ترین ناموں میں سے. اسی لیے اگر کسی کا نام عبد الحی اور عبد القیوم ہو تو منع کرتے ہیں فقہا کہ اسے حی اور قیوم نہ کہے، اس کا پورا نام لینا چاہیے عبد الحی اور عبد القیوم. اور ایسے نام اس زمانے میں رکھنے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تو خام خواہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو وہ ہمیشہ سے قائم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے قائم رکھے، اس نے اس کائنات کو قائم کر رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، تھام رکھا ہے. لا تأخذہ سنۃ، اور ہرگز نہیں اسے پہنچتی کوئی بھی اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی سونا. اور اس کے مقابلے میں اس کے علاوہ باقی ساری کائنات ہر چیز سوتی ہے، ہر چیز اونگ بھی آ جاتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ ہی کی ذات ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے. اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو اونگ بھی آتی تھی اور یقیناً وہ سوتے بھی تھے، اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے سوتے بھی ہیں، اونگ بھی آ جاتی. اس لیے فرمایا کہ اگر اسے اونگ آ جائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسے اونگ آ جائے اللہ کی ذات کو تو یہ زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائے، تباہی پھر جائے اس کائنات کی. ایک ایک ذرے، ایک ایک چیز کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، اس لیے کائنات میں اس کے تصرفات ہیں، جیسے چاہے وہ مالک کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا. زندگیاں
سب کی فانی ہے اور اسی ذات کی باقی ہے، اور سہارے سب کے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس ذات کا کوئی سہارا نہیں ہے جو ٹوٹے، وہ خود سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے، ہر طرح سے مالک بھی وہ ہے اور حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے نا، کہ آدمی کبھی کبھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ جیسے بادشاہ بن جاتے ہیں، آپ کو تو تجربہ نہیں، ہمیں ہے ہمارے ملک میں، جیسے فوجی آ جاتے ہیں تو جبرن مالک بن جاتا ہے نا حکومت کا، اہل نہیں ہوتا حکومت کرنے کا۔ تو اس لیے آپ کے یہاں سیاست میں تجربہ ہے کہ سیاستدان اہل نہیں ہوتے اور حکومت سنبھال لیتے ہیں۔ جیسے کسی بچے کو بہت بڑی رقم دے دی جائے تو وہ مالک چاہے بن جائے اور اہل نہ ہو، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اہل بھی ہوتا ہے اور مالک بھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے لام جو یہاں لہو کا فرمایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا دوسرے لفظوں میں کہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی مالک بھی وہ ہے، اور حقیقت میں وہ اس چیز کو ڈیزرو بھی کرتا ہے کیونکہ ساری کائنات میں اس کی ہستی ہے، اسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، تو مالک اگر وہ نہ ہو تو اور کون؟ اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورو، ہاں، کہ مالک بھی ہے اور استحقاق بھی اس کا بنتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور اسی مالک کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ من ذا الذی، کون ہے؟ 360 یہ استفہام ہے انکاری، پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نفی بھی کر رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا؟ مطلب کوئی نہیں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے ایسا؟ یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس ذات کے پاس، الا، مگر، باذنہ، جب تک کہ اس کی اجازت نہ پائے گا کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی ذات کے سامنے سفارش کرے گناہگاروں کی؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکے؟ اسی لیے آگے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ خشعت الاصوات، دب جائیں گی آوازیں اور کوئی نہیں بول سکے گا، فلا تسمعوا الا ہمسا، ہلکی ہلکی آوازیں سرگوشیوں کی آئیں گی، اللہ کی ذات کے سامنے زبان کوئی نہیں کھول سکتا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، تم سمجھتے ہو کہ قیامت میں تمہارے آباء و اجداد تمہیں بچا لیں گے اور پیسے کی وجہ سے بچ جاؤ گے، اور جبرن کوئی ہماری قید اور ہماری جیل اور ہمارے دوزخ سے کسی کو کوئی چھڑا سکے گا، ہٹا سکے گا؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے کسی کی؟ الا باذنہ، مگر ہاں وہی ہے، اسی کی اجازت سے ہو سکتا ہے، وہ اجازت دے کسی کو کہ آپ کہیے تب بولنا ہو سکے گا، وگرنہ تو بول بھی کوئی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ کسی طرح اللہ سے کہہ دیں حساب شروع، حساب ہی نہیں شروع ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ، اور تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آؤ گے اور کہو گے کہ سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے قرآن میں آپ کا نام بڑا شکر کرنے والا بندہ رکھا تھا۔ تو وہ کہیں گے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہہ چکا، اور جو وہ ڈانٹ تھی میں اس کی وجہ سے ایسا پریشان ہوں کہ آج تو میں نہیں جا سکوں گا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ رب نفسی نفسی، اللہ میری جان کو بچا، اور اللہ میری جان کو پناہ ملے، اور کہیں گے جاؤ یہاں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پھر آؤ گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو کہو گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دے، اور بدحال ہوگے تم، اس حالت میں آؤ گے، اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ سے اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا تھا اور اس کی وجہ سے پشیمانی ہے، اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ دیتا ہوں جس کے پاس تم جاؤ اور وہ میرا نام لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے جاؤ یہاں سے، اور پھر وہ کہیں گے پروردگار میری جان، اور کسی طرح میں 360 اور پھر تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ گے اور انہیں کہو گے کہ کلمک اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے آپ سے موسیٰ باتیں کی تھیں علیہ السلام،
اور آپ جائیں اور کہیں، اور وہ عذر پیش کر دیں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے میری قوم نے اتنی میری عبادت کی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے سے آج گھبراتا ہوں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی بھی تالا اگر تم نے کھولنا ہے اس کے لیے چابی درکار ہے، اور کوئی بھی برتن ہے اس پہ اگر مہر سیل لگی ہوئی ہے تو اس کو توڑنا ہے، پھر اس مہر کے بعد برتن میں جو کچھ ہے باہر آئے گا. تو وہ کہیں گے آج کے دن وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر سکتے ہیں تم وہاں جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آؤ گے اور میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں اللہ سے بات کروں سوائے اس کے کہ میں جا کے سجدے میں سر رکھ دوں گا. اور کتنی مدت تک وہ سجدہ ہے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ مجھے الہام کرے گا ان چیزوں کا جو اب بھی مجھے نہیں پتا، اور اس دن وہ کلمات اللہ اپنی تعریف کے مجھے میرے دل میں ڈالے گا، اور میں جب ان کلمات کو پڑھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے جملے ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے پڑھے ہوں گے نہ میرے بعد کوئی پڑھے گا. اللہ کی ایسی عجیب و غریب تعریف ہوگی وہ کہ فرمایا جب میں پڑھوں گا تو اللہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے کیا چاہتے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع. اسلام بڑی طویل حدیث ہے، بخاری میں آتی ہے. آدمی پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا غلبہ، اس کی قدرت، اس کی طاقت کیا چیز ہے. وہ اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے بولے ہاں مگر جس کو وہ اجازت دیں. یعلم ما بین ایدیہم، اور اللہ کی ذات خوب جانتی ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، اسلام وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. یہ جو ہم اور ہم دو لا رہے ہیں نا، اس میں ہے بحث کہ کن کے پیچھے کن کے آگے. تو ایک چیز تو یہ کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرے الا باذنہ، مگر ہاں اللہ جس کے لیے اجازت دے گا. یعلم، اور وہ جانتا ہے اللہ کیا چیز، ما بین ایدیہم، جو کچھ کے ان سفارش کرنے والوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے. من ذا الذی اس کی طرف لوٹ رہی. اسلام 360 اور یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوپر بات آئی نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم، اس زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی خدا کی مخلوق رہتی ہے، یعلم اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم کیا چیز ان کے سامنے ہے، وما خلفہم کیا چیز ان کے پیچھے. 360 یہ جو ہے نا کہ ان کے پیچھے اور ان کے سامنے کیا ہے، پہلی بات تو بالکل اس میں یہ ہے کہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے ساری سمتوں سے، اشارے میں بات کی. جیسے کہتے ہیں نا کسی آدمی کے متعلق اس کے تو آگے پیچھے ہی کوئی نہیں، مطلب نہ اوپر نہ نیچے، تو آگے پیچھے اشارہ ہو گیا نا اس طرف کہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی سہارا ہے. ایسی جملہ بولتے ہیں. تو اس سے یہ فرمانا کہ آگے اور پیچھے اس کا مطلب ہے ہر طرف، چاروں طرف. ایک تو اشارہ ہو گیا، اشارے میں بات کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے 6 کی 6 سمتوں کی نفی کر دی. کوئی نہیں ہے ہاں مگر اللہ جانتا ہے ان 6 سمتوں میں کیا ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کیا چیزیں، سب اللہ جانتا ہے. کن کے؟ 2 چیزیں ہیں. یا تو وہ جو سفارش کرے، من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کے سامنے بول سکے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں، اور جن کو خدا اجازت دے رہا ہے اللہ ان سے پیچھے بھی جانتا ہے کہ کون کون گزرا ہے، اللہ ان کے آگے بھی جانتا ہے کون کون آئے تھے، وہ آدمی کس مقام پر کھڑے ہیں، وہ چیز کس مقام کی ہے، خدا کو سب خبر. اسلام ایک 360 اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان بھی اور زمین بھی. تو آسمانوں میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، سارے انسان، جنات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، مشائخ، جن جن کے متعلق جس کا بھی جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا، اللہ ان سارے لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اپنے آگے کیا بھیج چکے، پیچھے کیا تھے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، ہر ایک کی پوزیشن خدا کو خوب مارے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء، اسلام اور سارے جنات، فرشتے،
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ہیں ساری خدا کی مخلوق ولا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے. Islam 360. احاطہ کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا. ولا یحیطون بشیء کسی ایک ذرے کا احاطہ نہیں کر سکتے من علم ہی اللہ کے علم سے الا بما شاء مگر وہی جو اللہ چاہے. یعنی اللہ کا جو علم ہے اس علم میں سے بھی ایک چیز کوئی لے لو اور اس چیز کی ساری تشریح کہ وہ چیز کیا ہے, کیسے بنی, کہاں سے آئی, کیا فائدہ ہے, اس کا مستقبل اس چیز کا کیا ہے, اس کا ماضی کیا تھا, اس چیز کو کتنے لوگ استعمال کریں گے, اس سے کیا کیا نقصانات ہیں, کیا کیا نفع اس کائنات میں ہو رہے ہیں, اس ایک چیز کا اللہ کو جو علم ہے اس علم میں سے لا یحیطون بشیء من علمہ اللہ کے علم میں سے کسی ذرہ برابر چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے. اس کے علم میں سے ذرہ برابر کوئی نہیں لے سکتا مگر جو اللہ چاہے, یعنی وہ نازل کر دیتا ہے, وہ خبر دے دیتا ہے, ایک چیز کے متعلق کسی کو بتا دیتا ہے. کامل اللہ کا علم وہ تو لامحدود ہے. کہاں اللہ کا علم لامحدود اور کہاں لوگوں کا محدود علم, اور کہاں حق تعالی شانہ کی صفت علم کہ پوری کائنات بھی اس سمندر سے سیراب ہو جائے اور اپنی اپنی مرضی کا علم حاصل کر لیں تو بھی پیاس سے اٹھے. اللہ کا علم تو اتنی وسیع چیز, سب سے بڑی صفت اللہ کی علم مانی گئی ہے. اور حق تعالی شانہ کا علم سب سے زیادہ اگر کہیں ظاہر ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. Islam اللہ نے جتنا علم اور اپنی صفت علم میں سے جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اولین اور آخرین میں خدا نے کسی کو نہیں دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم باللہ میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں. اور آپ نے انا اتقاکم من اللہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں. ولا یحیطون بشیء من علمہ اور اللہ کے علم میں سے ذرہ برابر کسی چیز کو وہ نہیں لے سکتے الا بما شاء مگر وہی جو اللہ چاہے. وسع کرسیہ اور اللہ کی کرسی حاوی ہے. کرسی کی آسان تفسیر دو چیزوں سے کی گئی کہ اللہ کا علم, اور بعض کہتے ہیں کہ علم تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا پھر کرسی سے علم کیوں مراد لیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت. کرسی کو اشارے میں کنائے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ آج کل کس کی کرسی ہے, مطلب یہ کہ آج کل کس کی حکومت ہے, تو وہ کہتے ہیں وسع کرسیہ اور اللہ کی حکومت حاوی ہے السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پہ. تو اللہ کی کرسی حاوی ہے آسمانوں پہ اور زمین پہ. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عرش سے بھی بڑی چیز ہے کوئی. 360. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر لیا ہے, اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. لیکن کرسی جتنی بھی بڑی ہو اور عرش جتنا بھی بڑا ہو بہرحال وہ محدود ہے, اور وہ جو محدود نہیں ہے وہ ان میں کیسے سما سکتا ہے. اللہ کی ذات اس کی تو کوئی حد نہیں نا, سو وہ خود کیسے کسی میں سما سکے. 360. اللہ کی ذات کے لیے الیاذ باللہ استغفر اللہ کوئی مکان تو نہیں مقرر کیا جا سکتا کہ اتنا عرش ہے اور اتنی کرسی ہے. یہ سب چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں. تو وسع کرسیہ السماوات والارض. 360. رد آ گیا ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے کسی مقام کا تعین کرتے ہیں کہ اللہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے میری حکومت آسمانوں پر بھی, میری حکومت زمین پر بھی. ولا یعودہ اور اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی, اللہ تھکتا نہیں ہے. حفظہما آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت کرنے میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی. یہ ہے رد ان کا جنہوں نے کہا 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا اور 7ویں دن ہی ٹک ہز ریسٹ. ہے نا بائبل میں اللہ نے کہا ولا یعودہ حفظہما, اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی. ان دونوں کی حفاظت کے لیے خدا کو کوئی چیز نہیں تھکاتی. اور آسمانوں اور زمین یہ کہہ دینا تو آسان ہے,
لیکن ذرا نگاہ دوڑاؤ ان آسمانوں اور اس زمین کے درمیان کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، Islam کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہیں، اور ایک سورج، اور اس جیسے کتنے اس دن بتا رہے تھے 460 بلین 400 بلین ہیں، Islam 400 بلین سورج اس کائنات میں ایک گلیکسی میں دیکھے گئے، ایک گلیکسی میں، اور گلیکسیز کتنی ہوں گی آدمی سوچے، اور اتنا کرتا ہے انسان، اتنی باتیں کرتا ہے، اور خدا صرف ایک گرہ کھول دے اس دنیا کی، کشش ثقل ختم ہو جائے، گریوٹی ختم ہو جائے، اور یہ زمین لڑکتی ہوئی سورج میں جا گرے، چند گھنٹوں کی بات ہے نا۔ Islam پھر تو آپ پھر تو کسی بھی سے پوچھئے جس نے فزکس پڑھی ہوئی ہے کہ کتنی تیزی سے یہ موو کرے گی دنیا، اور جا کر گرے سورج میں، اور کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ اس دنیا میں انسان نام کی مخلوق کبھی آئی بھی تھی یا نہیں آئی تھی۔ کتنی وسیع کائنات ہے خدا کی۔ اس چیز کو آدمی پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آدمی جسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ اسے کہیں گے کہ تو جنت میں چلا جا، اور تجھے کتنی جگہ چاہیے؟ تو وہ کہے گا میرے پروردگار بس اتنی جتنا ایک کوڑا ہوتا ہے، 2 فٹ 3 فٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس سے زیادہ دے دیں، تو وہ کہے گا اتنا دے دے جتنا دنیا میں میرا گھر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اس سے زیادہ دے دیں، تو وہ کہے گا پروردگار پھر اس سے زیادہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنا دے دیں جتنی تیری دنیا تھی۔ 360 تو وہ کہے گا تو پروردگار مذاق کرتا ہے مجھ سے، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ اور اسے وہ دے دو جو جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی دنیا اسے دے دو۔ تو فرشتے اسے لے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا اللہ دے دے گا کہ خدا اس پہ انعام کرے گا۔ Islam کتنے ہی امریکہ اور آسٹریلیا اس میں آ جائیں گے، ہے نا؟ یہ اس پہ انعام ہے مالک کا جو آخری آدمی ہے، اور جس کے لیے اکرام کریں گے، جس پہ مہربانیاں فرمائیں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ Islam تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے بڑی دنیا کیا چیز ہوتی ہوگی۔ تو یہ گلیکسیز اور یہ چیزیں، یعنی یہ اللہ کے ایک ارادے کے نتیجے میں ہے سارا کچھ، اور تعالیٰ شانو جب ایک آدمی کے متعلق کوئی ارادہ کر لیں گے تو پھر کیا اسلام بلا یعود حفظہما، اور لوگوں کوئی چیز اللہ کو نہیں دکھاتی۔ اس لیے اصل بات وہ اللہ کی محبت ہے، بس اس سے محبت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ادب احترام دل میں آتا ہے۔ اسلام وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور دیکھو اللہ کی ذات العلی بلند ہے، عظیم، شاندار ہے، بڑی عظمت والی۔ اللہ کی ذات ہر اس شرک سے بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ 360 العظیم، اور اللہ کی ذات ہر اس پیمانے سے بلند تر ہے جس سے لوگ اس کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی اللہ کو اس کے لیے سواری ثابت کرتے ہیں اسلام اور پھر رقص اس کی بناتے ہیں کہ ایسے خدا آ رہا ہے۔ بریٹانیکا میں کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس میں خدا کی ایک سواری دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ علیہ باللہ سفر کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ یہ ایسی ہی چیزیں یہ مسلمان ان تصویروں کو نہیں دیکھتے وگرنہ انہیں غصہ آتا ہے نا، اور مسلمان ان تصویروں کو بھی نہیں دیکھتے جو ایران میں چھپتی۔ جب ہم ایران میں گئے تو کئی جگہ کم ہم دیکھنے گئے تھے، اور کم جب گئے تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ 360 تو ہم نے کہا یہ اگر یورپ میں کہیں آ جاتی تو پھر سب کی غیرت جاگ اٹھتی کہ ارے عیسائیوں نے تصویریں بنا دی، اور اپنے جو کچھ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اب بھی کوئی چلا جائے، کوئی دور تھوڑا ہے ایران، اور اگر پاسپورٹ آپ کا یہاں کا ہے تو پھر تو اور آسانی ہے، ایک ٹکٹ لو اور وہاں جا کے کم میں کئی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر وہ جبریل امین آ رہے ہیں، ادھر حضرت ابو طالب بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو بالکل جیسے 15.5-16 سال عمر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، ابھی داڑھی کے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے بال آئے ہیں اور گھوڑا کھڑا ہے، اور حضرت کربلا تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ سب تصویریں ایران میں مل جائیں گی۔ 360 یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ کہ وہی کام یورپ والے کریں تو کافر،
اور وہ اپنے جتنی مرضی تصویریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تصویریں جبریل امین وہی لا رہے ہیں, غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہی کا انتظار ہو رہا ہے. الیاذ باللہ. یہ یہودی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے پیمانہ مقرر کرتے ہیں. العظیم, اللہ کی ذات ان تمام پیمانوں سے بلند و بالا ہے. العلی, اللہ کی ذات ہر شرک سے بلند و بالا